ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر آفیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بخیر و عافیت۔ آج جو میں بات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم کام ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل، میرا یہ دعویٰ ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ آپ پوری زندگی اگر اس کو آپ کرتے رہیں گے، ریگولر اپنا اس کو معمول بنا لیں گے، تو نہ ہی آپ پریشان ہوں گے، نہ ہی آپ کے پاس بیماریاں آئیں گی، نہ ہی آپ کے پاس دکھ درد بلائیں، کچھ بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کام کو لازمی کیجیے گا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کی حدیث مبارکہ سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ حضور نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ جو ہے یہ دکھ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں 1 روپیہ یا تھوڑی سی مقدار خرچ کرتا ہے، یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ جو خرچ کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بڑھا کر دیتا ہوں۔ اس کی مثال گویا کہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک دانے کو وہ زمین میں اگاتا ہے، اس دانے سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی پر 100 دانہ اگتا ہے، تو اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی تجربے سے ثابت ہے، اور بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، انگریز ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب مال سے مال نکلتا رہے تو وہ مال بڑھنے کا سبب بنتا رہتا ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی، ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ امیر جو ہے وہ امیر تر کیسے ہوتا ہے اور غریب کا غریب کیسے رہتا ہے۔ بتانے پر، ان کی ریسرچ پر جب انہوں نے بتایا تو پتہ یہ چلا کہ جو ایک امیر ہے وہ مال کو نکالتا رہتا ہے، مال کو خرچ کرتا رہتا ہے، اور جب وہ مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور دیتا جاتا ہے، اس کے پاس جو کوئی اپنی فریاد لے کر آتا ہے وہ فریاد کو پورا کرتا ہے، مال کو نکالتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، تو وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بڑھا کر دیتا ہے۔ اور جو غریب ہوتا ہے وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، مال کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، تو اس لیے وہ غریب کا غریب ہی رہتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہے، اس میں سے اگر وہ کوئی 100 روپیہ دے گا تو اس کا 100 جو ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی غریب جس کے پاس صرف 10 روپے ہیں اور وہ 10 روپے میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ 1 روپیہ اس 100 روپے سے بڑھ جائے گا۔ غریب کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقے کی بے شمار فضیلتیں ہیں جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کی، اور اب چلتے ہیں کام کی بات کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ دیں تو اس کا بہترین جو مصرف ہے وہ اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی آپ کی سہولیات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کا 2 شعبہ جات، ویسے تو مزید دعوت اسلامی کی تقریباً اس وقت 107 شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، جن میں ان کا سب سے بہترین شعبہ جو یوں کہیں کہ ہر گھر میں وہ شعبہ موجود ہے، اور وہ ہے مدنی چینل۔ مدنی چینل کو آپ دیکھتے ہوں گے، مدنی چینل کے ایک دن کے کروڑوں روپے میں اخراجات ہیں، اور اسی کے طرح جو ہے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ بھی چل رہے ہیں۔ جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے دعوت اسلامی کرنے جا رہا ہے ٹیلی تھون۔ 15 نومبر کو ٹیلی تھون ہوگا۔ اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو تو مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا کہ ٹیلی تھون کا طریقہ کار یہ ہے، اور جو مدنی چینل نہیں دیکھتے ان کی آسانی کے لیے میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ ٹیلی تھون میں کچھ یونٹس بنائے جاتے ہیں، اور وہ یونٹ یعنی کہ ایک ٹوکن سمجھ لیں، یا جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو اپنی سمجھ کے مطابق جو آپ کی سمجھ میں آئے اس کو آپ سمجھ لیجئے گا۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اس کو یونٹ کہتے ہیں، اور وہ یونٹ، ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے کا ہوتا ہے۔ اب اس یونٹ کو دعوت اسلامی جب اکٹھا کرتی ہے تو 15 نومبر کو پچھلے سالوں کے تجربات سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے عاشقان رسول جو ہے اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں، اور جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے اپنی رقموں کو پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر سے ان کے جو زیورات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی راہ خدا میں خرچ کرتی ہیں، اور بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کئی سے کئی یونٹس جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے لیے جمع کرواتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی
آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آئے دن روز بہ روز دعوت اسلامی کے کام میں ترقی آ رہی ہے، اور یہ سب آپ ہی کی تعاون کی برکتوں سے ہے، آپ ہی کے تعاون کے ساتھ ہے۔ پچھلے دنوں میں جب لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے دیکھا دعوت اسلامی نے کس قدر جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کی، اور اصلاحی کاموں میں اور فلاحی کاموں میں دونوں کو ساتھ لے کر چل کر دعوت اسلامی نے آپ کا کس طرح ساتھ دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پچھلے ہی دنوں میں ایوارڈ بھی دعوت اسلامی کو حکومت کی جانب سے ملا، کرونا وائرس کے اندر جو حفاظتی اقدامات اور جو اخراجات کیے دعوت اسلامی نے، اس پر دعوت اسلامی کو حکومت کی طرف سے ایک ایوارڈ بھی ملا۔ اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے فلاحی کام بھی کرتی ہے، اصلاحی کام بھی کر رہی ہے، اور اسی کے اندر جو جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ ہے، اس کے اندر اس سال جو جامعۃ المدینہ سے عالم دین فارغ ہوئے، آپ جانتے ہوں گے 1035 عالم دین اس سال دعوت اسلامی نے امت مسلمہ کو دیے۔ اب 1035 جو علماء کرام دعوت اسلامی نے دیے، یہ پڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ میں۔ اس وقت جامعۃ المدینہ کی تعداد تقریباً 2800 کے قریب پورے پاکستان میں جامعۃ المدینہ کی تعداد ہے، کم و بیش۔ اس میں جامعۃ المدینہ لڑکوں کے بھی ہیں اور اسلامی بہنوں کے بھی جامعۃ المدینہ ہے، اور اسی طرح مدارس المدینہ کی تعداد جو ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 2000 کے لگ بھگ جو مدارس المدینہ ہے ان کی بھی تعداد ہے پاکستان میں۔ اور اگر جو ہے وہ مکمل طور پر دعوت اسلامی ایک سیٹ اپ ہے، اور لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی نے حفاظ بنا دیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دعوت اسلامی نے عالم بنا دیے ہیں۔ اب دعوت اسلامی کی اس مہم میں ساتھ دیں۔ میرے نمبر نیچے اسکرین میں چل رہے ہوں گے، تو ویسے میں ابھی دہرا دیتا ہوں، آپ ان پر رابطہ کریں۔ نمبر یہ ہے میرے 0303 65 70 759 0303 6570 759، اور دوسرا نمبر میرا یہ ہے 0310 48 82 460 0310 4882 460، یہ میرے نمبر ہیں، نیچے اسکرین میں بھی آپ ان کو دیکھیں گے، اور فوری ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان کی رسید بھی ملے گی۔ اور اگر آپ مدنی چینل پر دکھانا چاہیں، اگر آپ مدنی چینل پر جب ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوگا 15 نومبر کو، تو جب آپ اس میں دیکھیں، اس سلسلے کو بھی دیکھیں اور اس میں بھی شرکت کریں، اور زیادہ سے زیادہ یونٹس اس میں بھی جمع کروائیں۔ لیکن اس سے پہلے جامعۃ المدینہ، اب جس جامعہ میں پڑھتا ہوں، جامعۃ المدینہ فضار امام غزالی رحمان سٹی، یہ شاہ خالد ٹاؤن کی طرف جو ہے وہ بالکل اس کا کالج روڈ سومریا پل جب آپ گزریں گے ادھر رسا ٹاؤن کی طرف، تو اس کے سومریا پل سے آگے کر کے رحمان سٹی ہے، اس کے اندر ایک جامعۃ المدینہ نمایاں طور پر آپ کو نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی بلڈنگ ہے جامعۃ المدینہ کی کہ دیکھ کر ہی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس بلڈنگ کے اندر جب آپ دیکھیں گے، اندر داخل ہوں گے، تو ہر کمرے میں ماشاءاللہ سیلنگز ہیں، نیچے کلین ہے، اچھا طلباء کو ماحول دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس وقت اس جامعۃ المدینہ میں جہاں پر میں پڑھ رہا ہوں، تقریباً 165 کے قریب طلباء کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے اندر جو اساتذہ ہیں جو پڑھا رہے ہیں، تقریباً 10 سے 12 اساتذہ کرام اس کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہمارا عملہ ہے، جو کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، باورچی وغیرہ ہیں یا جو گارڈز وغیرہ ہیں، ان کو اگر شامل کریں تو ہمارا یہ عملہ 25 سے 26 افراد کے اندر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جو ہر کمرہ ہے اس کے اندر، اور جو ہمارے وہاں پر طلباء کرام رہتے ہیں، ویسے تو ہمارے 165 طلباء کرام پڑھتے ہیں، اور جو وہاں پر رہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 60 سے 70 کے قریب ان کی بھی تعداد ہے، ان طلباء کرام کی بھی، جن کو فری دعوت اسلامی کھانا فراہم کر رہی ہے۔ تو آپ آئیں، ہمارے جامعۃ المدینہ کا بھی وزٹ کریں، اور وہاں پر جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح علم دین کی خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے میرے نمبرز ہیں، ان پر بھی آپ فوری طور پر رابطہ کریں اور مجھے اپنی نیتوں کا اظہار کریں، مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح اپنے یونٹس جو ہیں وہ جمع کروائیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یونٹ کس طرح مجھ تک پہنچانے ہیں، پیسے وغیرہ جو ہیں۔ ابھی آپ مجھ پر جب یہ رابطہ کریں گے میرے ساتھ میرے نمبرز پر، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ عزوجل جن تک رسید پہنچانا میرے حق میں ہوگا، یعنی جو میرے قریبی ہوں گے، ان تک رسید میں خود پہنچا کر آؤں گا، اور جن تک میرا رسید پہنچانا مشکل ہوگا، یعنی جو باہر کے ممالک کے ہیں یا جو میرے علاقے سے دور کے رہنے والے ہیں،
ان کو انشاءاللہ ان کی رسید کی تصویر کھینچ کر بھیج دی جائے گی۔ آپ جو ہے ضرور بس ضرور جو ہے اس پر عمل کیجئے گا۔ اور دیکھیں، ایک صدقہ کرنے سے، 1 روپیہ صدقہ کرنے سے، آپ نے یہ سنا ہی ہے کہ ایک دنیا میں جو ایک خرچ کرنے سے 10 دنیا میں 70 آخرت میں ملتے ہیں۔ تو آپ ایک واقعہ اس کو سنتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ تھی۔ ان کے دروازے پر دستک ہوئی، گھر میں کھانے کے لیے ایک روٹی تھی۔ فقیر نے صدا دی کہ ہمیں اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دیا جائے۔ تو اب رابعہ بصریہ اپنے گھر میں گئیں، دیکھا کہ ایک روٹی ہے، وہ انہوں نے فقیر کو دے دی۔ اب فقیر کو جب روٹی دے دی تو ان کا ایمان، یقین کامل تھا ان کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پیسے دے دیتے ہیں نا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، پھر انتظار میں ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کب آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ یہ یقین رکھیں، یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا گھر میں گئیں، ایک روٹی تھی، وہ فقیر کو دے دی۔ اب خود بھی بھوک ہے اور گھر میں مہمان بھی آ چکے ہیں۔ اب رابعہ بصریہ جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ کب اللہ سبحانہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ کب اور کیسے پورا ہوگا۔ اب رابعہ بصریہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد دستک پھر ہوئی دروازے پر۔ آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک بادشاہ کا جو ہے وہ وزیر آیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ یہ بادشاہ نے آپ کی طرف روٹیاں بھیجی ہیں۔ اب رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے جب وزیر نے گنی تو وہ روٹیاں تقریباً 7 روٹیاں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری روٹیاں نہیں ہیں، واپس لے جاؤ۔ اگر ہم جیسا وہاں پہ کوئی ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے، ایک گئی 7 تھے یا 9 دکھائیے، لیکن نہیں، ان کا یقین کامل تھا، اعتقاد تھا رب تعالیٰ پر کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک کے بدلے 10 دے گا تو پھر 10 ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری روٹیاں نہیں ہیں، اس کو واپس لے جاؤ۔ اب وزیر بڑا پریشان ہوا کہ جی بادشاہ نے تو تاڑے نام لیا سی تو تسی کہتے ساڑی روٹیاں نہیں آ گیا۔ اب وزیر واپس گیا اور کچھ دیر بعد پھر وزیر آیا۔ اب اس وزیر نے دوبارہ دستک دی۔ اب رابعہ بصریہ نے جب دروازہ کھولا تو وزیر نے کہا جی یہ روٹیاں، آپ نے فرمایا اب کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ جی یہ اب 10 روٹیاں ہیں، پہلے بھی 10 ہی دے کر بھیجی تھی لیکن 7 میں لے آیا تھا اور 3 وہاں پر رہ گئی تھی۔ تو اب رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ ہاں یہی میری روٹیاں ہیں، اب دے دو۔ یعنی یہ دیکھیں کس قدر ان کا اعتقاد ہے۔ اور ایک بزرگ تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کے گھر دروازے پر دستک ہوئی، سائل نے کہا کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ اب انہوں نے اپنے جو ہے وہ خادم تھا اس سے کہا کہ جب دو انہیں کچھ، تو اب خادم نے کہا کہ حضور صرف گھر میں انڈے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے انڈے دے دو۔ وہ 4 انڈے تھے جو فقیر کو دے دیے گئے، خادم نے سائل کو دیے۔ اب 4 انڈے جب دیے، کچھ دیر بعد جو ہے وہ دروازے پر دستک ہوئی تو کہا جی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ انڈے آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب جب انہوں نے انڈوں کو دیکھا تو فرمایا اپنے صاحب کو، خادم کو، کہ گنو کتنے انڈے ہیں؟ تو صاحب نے کہا کہ حضور یہ 30 انڈے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اللہ کی راہ میں 4 انڈے دیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے، 30 کیسے ہیں؟ دوبارہ گنو۔ اب جب وزیر نے دوبارہ گنا، اس نے کہا حضور انڈے 40 ہیں لیکن 10 جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، 30 ثابت ہیں، کیونکہ آپ نے جو انڈے سائل کو ہم نے جو خیرات کیے تھے ان میں 3 انڈے ثابت تھے، 1 انڈا ٹوٹا ہوا تھا۔ ثابت کے بدلے میں 30 ثابت انڈے ملے اور جو ٹوٹا ہوا ہے اس کے بدلے میں 10 جو ہے وہ ٹوٹے انڈے ملے۔ اس طرح رب تعالیٰ آپ کو مزید دیتا ہے۔ رب تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ ضرور بھی ضرور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، ان کے اصلاحی کاموں میں، فلاحی کاموں میں، ہر طرح کے کاموں میں ساتھ دیں۔ اپنے بچوں کو مدارس المدینہ میں حفظ کروائیں، اس کے بعد ان کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں تاکہ وہ عالم بنے اور ملک کا بہترین، دین اسلام کا بہترین جو ہے وہ سرمایہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی یائی دامت برکاتہم العالیہ کو قدمی جو ہے وہ قدم با قدم ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو ہر جہان برکتیں عطا فرمائے، ان کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اور ہم پر دونوں جہاں کی بڑائیوں کے دروازوں کو کھول دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔